ہمارا مائدہ کا درس چل رہا تھا۔ آج کا درس آیت نمبر 4 ہے کہ یسألونک، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل، تو آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے شکاری جانور سکھائے ہیں، سدھائے ہیں، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ درا حال ہے کہ تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو، تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا۔ وما علمتم من الجوارح، جوارح جو ہے شکاری جانور، زخمی کرنے والے، ہم پہلے بھی بڑھ چکے تھے۔ وما جرحتم، سورہ نہیں، یہ میرے خیال ہے بعد میں پڑھیں گے۔ وما جرحتم بالنہار، اور جو تم کا وہاں وہ اب معنی میں ہے کسب کرنا، اور یہاں جرح جو ہے زخم کرنے کے معنی میں ہے، کہ وہ شکاری جانور جو تمہارے لیے شکار کرتے ہیں، اور مکلبین کے معنی شکار پر دوڑاتے ہوئے، تعلمونہن، تم انہیں سکھاتے ہو، اور مما علمکم، ان میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ فکلوا، تو کھاؤ، مما امسکنا، وہ جو ان جانوروں نے تمہارے لیے روک کے رکھا ہے، کھایا نہیں ہے تم نے۔ اچھا، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب اس کو شکار پر چھوڑتے تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں دیکھ، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے رسول معظم، آپ سے آپ کے اصحاب یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کے لیے کون سے جانور حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ جن جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، ان کو ذبح کر کے اس کو وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ اور تمہارے سدھائے ہوئے شکاری جانوروں نے جن جانوروں کو زخمی کر کے شکار کر لیا، ان کو بھی تم کھا سکتے ہو، ان کو بھی۔ اس میں چند شرائط ہیں۔ اس آیت میں فرمایا تمہارے لیے طیبات کو حلال کر دیا۔ طیبات کا معنی ہے وہ چیزیں جس سے طباع سلیمہ گھن نہ کھاتی ہو، طبیعت کو ناگوار نہ گزرا ہو، اور متنفر اور متوحش نہ ہو۔ یہ بلخی کا قول ہے، اور ایک قول یہ کہ طیبات وہ چیز ہیں جن کی تحریم میں نص وارد نہ ہو، نہ ان کی حرمت پر اجماع ہو، اور نہ قیاس سے ان کی حرمت ثابت ہو۔ تو یہ چیزیں یعنی مراد کیا ہے؟ لذیذ اشیاء، لذیذ اشیاء دوسرے قول کے مطابق ان سے مراد حلال اشیاء ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان سے مراد حلال اور لذیذ چیزیں ہیں۔ حضرت ابو رافع اس کے شان نزول میں یہ روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا دو جہان کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، اور آپ نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اجازت دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں لا يدخل الملائکۃ بیت فیہ کلب لا تصاویر۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ پھر آقا دو جان نے مجھے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ کے ہر کتے کو قتل کر ڈالو، ہر کتے کو مار دو۔ 100 میں نے کتوں کو قتل کر دیا۔ پھر ایک عورت کے پاس پہنچا جس کے پاس کتا بھونک رہا تھا، میں نے اس پر رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آقا دو جان کے پاس جا کر آپ کو اس کی خبر دی، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر ڈالو، اس کو بھی۔ پھر میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے آ کر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں ان کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اچھا ان کی کون سی چیز یعنی جس کے ذریعے ہم شکار کرتے ہیں ان کتوں سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارے لیے وہ جو تم نے سدھائے ہوئے ہیں، ایک تو عام کتا ہے وہ نہیں، جن کو باقاعدہ شکار کے لیے، اور کتے میں بہت سارے جانور داخل ہیں، اس میں چیتا بھی ہے، اس میں شیر بھی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے جانور ہیں، اور سوائے چند کے کہ ان میں ان کا اس میں استثناء موجود ہے۔ شکار کرنا جو ہے یہ مباح ہے، کیا ہے؟ جائز ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، کتاب سنت اجماع سے بکثرت دلائل ہیں۔
قاضی ایاز رحمہ اللہ مالکی نے کہا کہ جو شخص کسب معاش کے لیے شکار کرے یا ضرورت کی بنا پر شکار کرے یا شکار یا اس کی قیمت سے نفع حاصل کرنے کے لیے شکار کرے تو ان تمام صورتوں میں شکار کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ البتہ جو شخص بطور لہو لعب کہ شکار کھیلے لیکن اس کا قصد اس شکار کو ذبح کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا ہو، اس کے جواز میں اختلاف ہے۔ امام مالک نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور لیث اور ابن عبد الحکم نے اس کو جائز کہا ہے۔ قاضی ایاز نے کہا کہ اگر کوئی شخص ذبح کی نیت کے بغیر شکار کھیلے تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ زمین میں فساد کرنا ہے اور ایک جاندار کو بے جا جو ہے بے مقصد اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح علامہ لغمی نے شکار کے حکم کے 5 قسمیں بیان کیے ہیں۔ زندگی برقرار رکھنے کے لیے یعنی کھانے پینے کے لیے شکار کرنا مباح ہے۔ نمبر 2، اہل و عیال کی تنگی کے وقت یا سوال سے بچنے کے لیے شکار کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو بھوک کے ہلاکت سے بچانے کے لیے شکار کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، لہو لعب کے لیے شکار کرنا یہ مکروہ ہے، جبکہ شکار کے بعد جانور کو ذبح کر کے کھا لیا جائے، لیکن ٹائم پاسنگ کے لیے بعض لوگ جاتے ہیں نا کہ چلو آج شکار پہ جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، ذبح کرنے اور کھانے کی نیت کے بغیر شکار کرنا تو یہ کیا ہے؟ یہ 5ویں قسم جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح علامہ ابھی مالکی فرماتے ہیں کہ بلا ضرور محض لہو لعب کے لیے شکار کرنے میں بہت مفاسد ہیں، اس میں گھوڑے کتے وغیرہ یہ بھی تھکانے ہیں اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شکار کے لیے چند شرائط بھی ہیں۔ جس جانور کو شکار کے لیے کیا سکھایا گیا یہ بھی شرط ہے، تب اس کا شکار حلال ہوگا۔ نمبر 2، جس جانور کے ساتھ شکار کیا جائے وہ زخمی کرنے والا ہو، کیونکہ رب لم یزل نے فرمایا وما انتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ جن شکاری جانوروں زخمی کرنے والے جوارح کو تم نے سدھا لیا ہے، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تم شکار کی تعلیم دیتے ہو۔ جوارح زخمی کرنے والے کے متعلق 2 قول ہیں۔ نمبر 1، وہ جانور اپنے دانتوں اور پنجوں سے حقیقتاً زخم ڈالے۔ نمبر 2، وہ شکار کو پکڑ کر لانے والے جانور ہوں، کیونکہ جرح کا معنی کسب بھی ہے، جیسے ہم دوسری جگہ پڑھیں گے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم مِّن نَّهَارٍ، اور جو تم دن کو کرتے ہو وہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 3، شکاری جانور کو بھیجا جائے یہ بھی شرط ہے، کیونکہ پیارے آقا دو جہان نے عدی بن حاتم سے فرمایا جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو بھیجو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیو تو اس کو کھاؤ، اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا شریک ہو جس کو تم نے نہیں بھیجا اور اس نے بھی ساتھ پکڑ لیا تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، بسم اللہ پڑھا ہو، جانور چھوڑتے ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ نمبر 5، اس کے بھیجے ہوئے جانور کے ساتھ دوسرا جانور شریک نہ ہو۔ نمبر 6، جس جانور کا شکار کیا جائے وہ فی نفس ہی حلال ہو، ہرن وغیرہ جو کھانے کے قابل ہو۔ نمبر 6، جس جانور کا شکار کیا جائے وہ فی نفس ہی حلال ہو۔ اچھا، اس کے میں مزید سدائے ہوئے کتے چیتے تمام زخمی کرنے والے اور سدائے ہوئے جانوروں سے شکار کرنا جائز ہے۔ اور جامع صغیر میں لکھا ہے کہ تمام سدائے ہوئے اور پھاڑنے والے درندوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں سے شکار کرنا جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، تم نے جو شکار کا کسب معاش کرنے والے جانور سدھائے ہیں، حالانکہ وہ شکار پر مسلط ہونے والے ہیں۔ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے تمام شکاری جانور کو شامل ہے۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اس کی تائید ہے کہ ہر چند کے حضرت عدی بن حاتم کی روایت میں کلب کا ذکر ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے ہر درندے پر کلب کا اطلاق ہوتا ہے، حتیٰ کہ شیر بھی اس پر بھی کلب کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے جانوروں سے شیر اور ریچھ کا استثناء کیا کہ ان دونوں کا شکار جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جانور دوسرے کے لیے
کام نہیں کرتے۔ شیر اپنے بلند ہمت کی وجہ سے اور ریچھ اپنی خساست کی وجہ سے، گھٹیا سوچ کی وجہ سے، بعض علماء نے چیل کا بھی اس کی خساست کی وجہ سے کہ وہ بھی گندا وہ گھٹیا جانور ہے استثناء کیا ہے۔ خنزیر بھی ان جانوروں سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، اس لیے اس سے فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہیے۔ پھر شکاری جانور کو تعلیم دینا اور سدھانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی نص ہے وَمَا عَلَّمْتُم میں تعلیم کی شرط کا ذکر ہے، اور حضرت عدی بن حاتم کی روایت میں بھی تعلیم کی شرط کا ذکر ہے، اور جانور کو چھوڑنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہی تعلیم کا معیار ہے کہ جب وہ اب اس کو چھوڑا جائے تو وہ جانور پر جائے اور اس کو پکڑے، پھر اس کو کھائے نہیں، صرف زخمی کرے۔ پھر آپ نے اگر بسم اللہ پڑھی ہے اور وہ اس کو شکار کو آپ گئے پہنچنے ذبح کرنے سے پہلے وہ جانور مر گیا تھا، تب بھی کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ تو اس میں تیر مارنے والے تمام جانور شامل ہے، صرف اختلاف جو ہے وہ ایک میں کہ بندوق چھرے سے، اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن تحقیق یہ ہے جو ہم نے جو وہ کیا ہے، کیونکہ اس میں علماء کی مختلف رائے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ خون بہاتا ہے تیر سے، وہ بندوق کی گولی سے، وہ جو ہے نا مقوذہ نہیں ہے، پتھر مارنے والے جانور میں نہیں ہے، وہ بھی حلال ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہمیں بہرمند فرمائیں کہ ہم حلال طیبات کھائیں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طیبات کو حلال کیا، انبیاء کو بھی یہی حکم ہوا۔ سورہ قصص میں آگے پڑھیں گے مومنون میں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی یہ حکم دیا، اور ان کے ماننے والے، ان کے طریقوں پر چلنے والوں کو بھی یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے ہم مسلمانوں کو طیبات کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے سہاروں کو سہارا، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اس پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔